بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، آج میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان مصیبت کا واقعہ بیان کروں گی۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع سے کیا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھی۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا داخل اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے فدیے میں وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں، مگر انہوں نے ہمیشہ ہی انکار کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا حضور کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مزاحمت حبار بن الاسود سے ہو گئی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی منقوبت میں فرمایا ہے کہ یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری کو تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اسی لیے ابو بصیر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہم دونوں ہمراہ اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزرے تھے۔ اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ
وہاں سے سیدھا یثرب پہنچے یعنی مدینہ۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی کہ میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائیوں، تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو، تو اسے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے آیا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی کہ اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا مال جو ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کرو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز واپس ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مال لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری کوئی ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبوس و مزین ہوتا ہوں۔ اور یثرب کو روانہ ہوئے۔ وہ یثرب پہنچے یعنی مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ اسلام زندہ باد، دین اسلام زندہ باد۔